جمعہ کی نماز واجب ہونے کی شرائط، کیسے یہ واجب ہوتی ہے جمعہ کی نماز، اس کی چند شرطیں ہیں۔ یہ مقیم پہ واجب ہے، جو بندہ رہائشی ہے، مسافر نہ ہو، مسافر پہ واجب نہیں ہے، مقیم پہ تندرست ہونا اس پہ واجب ہے، بیمار بندے کے اوپر جمعہ واجب نہیں ہے۔ آزاد ہو، قیدی نہ ہو، قیدی پہ جمعہ واجب نہیں ہے، آزاد پہ جمعہ واجب ہے۔ مرد ہونا، عورتوں پہ جمعہ واجب نہیں ہے، اس کا مرد ہونا لازمی ہے، وہ واجب اس پہ۔ جماعت چھوڑنے کے جو اعذار پہلے بیان ہو چکے ہیں، ایک سے محفوظ ہونا۔ جتنے اعذار عذر میں نے کل آپ کو بتائے تھے جماعت چھوڑنے کے، نماز چھوڑنے کے نہیں، جماعت چھوڑنے کے جتنے بھی عذر ہیں، ان سے بھی محفوظ ہونے والا شخص جو ہے اس پر جمعہ واجب ہے، وگرنہ نہیں۔ جب وہ یاد کریں گے تو آپ کو اس کی بات سمجھ آ جائے گی کہ کون کس پہ جمعہ واجب ہے۔ شہر یا قصبہ ہونا، وہاں پہ جمعہ واجب ہے، وہاں پہ جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے جہاں پہ شہر یا قصبہ ہو۔ زور کا وقت ہونا، چلیے میں کیا پڑھا رہا ہوں، جمعہ کے واجب ہونے کی شرائط، یہ بھی ساتھ ساتھ یاد رکھیں۔ زور کا وقت ہونا یعنی اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، اس کے بعد بھی ہونا ہے، وقت زور کا ہونا چاہیے۔ خطبہ یہ بھی جمعہ کے اندر واجب ہے، خطبے کے بغیر جمعہ نہیں۔ خطبہ زور کے وقت میں ہونا یہ بھی واجب ہے۔ جماعت کا ہونا، جمعے کی جماعت لازمی ہے۔ عام اجازت کے ساتھ الگ اعلان نماز جمعہ کا پڑھنا، ٹھیک ہے، الگ اعلان یعنی اعلان کرنا یا اذان کے ذریعے یا پھر پتہ ہو کہ یہاں پہ جمعہ ہوتا ہے۔ اور حاکم وقت یا اس کے نائب ہونے کا، جیسے ہمارے زمانے کے ائمہ اکرام ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ 12 جو ہے وہ ایسے واجبات ہیں جو کہ جمعہ کے لیے شرائط رکھی گئی ہیں۔ اس میں آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ مجھ سے پوچھ دیں۔ نہیں ہے چار فرض پڑھیں گے بھائی، زور کی نماز ہے، زور کی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نماز کے مکروہات، یہ نماز تراویح انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے، یہ صفحہ نمبر آپ نکال لیں 50۔ نماز کے مکروہ اوقات، کن اوقات کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ نکالیے 50 نمبر۔ کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں فرض، سنت، نفل کوئی نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی، دھیان سے بھائی۔ اور کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں فرض، سنت تو پڑھی جا سکتی ہے لیکن نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ وہ وقت کون کون سے ہیں؟ دونوں کا بیان ہم الگ الگ کرتے ہیں۔ جن وقتوں میں ہر نماز مکروہ ہے، پہلے ہر نماز، نہ فرض نہ سنت نہ نفل، کوئی بھی آپ نماز بھی اس وقت پڑھ سکتے ہیں۔ کون کون سے ہیں وہ؟ آفتاب نکلتے وقت، صفحہ نمبر 50 ایک دوسرے سے مل جائیں، اوپر نشانیاں لگا لیں دھیان سے۔ پہلے نمبر پہ میں نے کہا وہ اوقات جن میں ہم کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آفتاب نکلتے وقت، ادھر سے شروع ہو رہا ہے 5:17 پہ تقریباً 16-17 پہ، تو اس وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے کوئی بھی، چاہے فرض ہے، سنت ہے یا پھر نفل ہے۔ اگر سورج 1-2 گز اوپر آ جائے تو پھر کوئی غرض نہیں، جیسے ہماری جو نوافل اوقات میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اشراق کے، چارج کے، اشراق کے وقت کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اتنا سورج، اگر سورج 1-2 گز تقریباً 20 منٹ لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک زوال کے وقت، آج کل زوال کا وقت ادھر آپ کو دکھائی دے گا 11 بج کر کچھ،
زوال کا وقت سایہ ڈھلنے سے کچھ پہلے شروع ہوتا ہے اور سایہ ڈھلنے کے کچھ دیر بعد تک رہتا ہے. اس وقت نہ نماز جنازہ ہے، نہ کوئی نماز قصر ہے، نہ کسوف ہے، کوئی بھی نماز آپ کی فرض ہے، نفل ہے، سنت ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے. جب شام کے وقت سورج بالکل زرد ہو جائے، جب غروب ہو رہا ہوتا ہے، اس کا رنگ چینج ہو جاتا ہے اور وہ زردی مائل ہو جاتا ہے. جب زردی مائل بالکل اندر ڈوب رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ تمام نمازوں میں فرض، سنت، نماز جنازہ، کوئی بھی نماز. سورج کے ڈوبنے تک لیکن اگر اس دن کی عصر کی نماز نہ پڑھی ہو، سن لیں، تو اس وقت میں پڑھ لینا چاہیے اگرچہ نماز مکروہ ہوگی. یہ ذرا سن لیں، عصر کی نماز اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. فرمایا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور نماز وسطیٰ کی حفاظت کرو. الگ سے فرمایا اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور نماز وسطیٰ، اور نماز وسطیٰ عصر کی نماز ہے. فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا مال، گھر، بار اولاد سب کچھ تباہ ہو گیا. اسی لیے تھوڑی سی گنجائش کی گئی. عصر کی نماز بدن میں طاقت پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس دن کی عصر کی نماز اگر رہ رہی ہے، ادھر سے زردی پکڑ لی ہے سورج نے، تو آپ کو ادا کر لیں، لیکن ہوگی وہ مکروہ، ناپسندیدہ ہوگی. جمعہ کا خطبہ شروع ہو جانے کے بعد لیکن قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے. جمعہ کا خطبہ شروع ہو جانے کے بعد. ٹھیک ہے جی. سترے کا ہو یاد رکھیں گے دیکھیے وہ تفصیل بیان کر رہے ہیں. البتہ آپ کریں گے یاد جو کرنا ہے وہ اس طرح سورج آفتاب نکلتے وقت نماز نہیں پڑھنی، زوال کے وقت نہیں پڑھنی، شام کے وقت نہیں پڑھنی، جس میں سورج ڈوب رہا. بس شارٹ ہی یاد کریں. سوال یہ لمبی تفصیل میں آپ نہ بھی یاد کریں مسئلہ نہیں. اب سترہ بتانے لگے ہیں وہ آپ کو صرف یہ نماز پڑھتے وقت آگے کچھ چیز رکھیں گے بس. باقی تفصیلات میں آپ جائیں گے تو شاید چیز یاد ہو رہے. شارٹ آپ سے ذہن میں رکھیں گے. اس کو یہ بیان سترے بتاتے قضا نماز میں شارٹ سا بیان کرتے ہیں. قضا پڑھ لیے، فرض کی بھی کر لیں، نفلوں کی قضا نہیں، سنتوں کی قضا نہیں، بس تھوڑا سا تو نکلے گا صاحب اس طرح. سترے کا حکم یہ سترا جو ہے یہ ہماری مسجد میں پڑا ہوا ہے، وہ بڑے. اچھا، امام یا اکیلے انفرادی طور پر جب کہ وہ گھر یا میدان میں نماز پڑھتا ہو، مستحب ہے کہ اپنے سامنے دائیں جانب یا بائیں جانب کوئی ایسی چیز کھڑی کر لے جو ایک ہاتھ یا اس سے زیادہ اونچی ہو اور کم از کم ایک انگلی کے برابر موٹی ہو. البتہ اگر مسجد میں نماز پڑھتا ہو یا ایسے مقام میں جہاں لوگوں کا نمازی کے سامنے سے گزر نہ ہوتا ہو، وہ تو اس کی ضرورت نہیں. امام کا سترا تمام مقتدیوں کی طرف سے ہے، کافی ہے. سترا قائم ہو جانے کے بعد سترا کے آگے سے گزر جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر سترا اور نمازی کے درمیان میں سے کوئی شخص گزرے گا تو گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے جی. قضا نمازی، قضا کے لفظ سے معنی ہے فوت شدہ کے، قضاء الہی سے. ٹھیک ہے نا. تو جب شریعت کی اصطلاح میں قضا نمازوں سے مراد وہ نمازیں ہیں جو اپنے وقت پر نہ پڑھی جائے، چاہے کسی مجبوری کی وجہ سے ہو یا سستی کی وجہ سے. جیسے صبح کی نماز کا وقت صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہے، اگر اس دوران نماز رہ جائے اور طلوع آفتاب کے بعد پڑھی جائے تو یہ قضا نماز ہوگی. قضا نماز کا حکم یاد رہے، تمام نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنا فرض ہے. بغیر کسی شرعی عذر کے نماز کو اس کے وقت سے وقت تک کرنا جائز نہیں، بلکہ گناہ کبیرہ ہے. جس شخص نے کسی عذر کی وجہ سے نماز کو اس کے وقت میں ادا نہ کیا تو اس پر عذر ختم ہو جانے کے بعد اس نماز کی قضا ضروری ہے. فرمایا کہ جب تمہیں سو جاؤ یا پھر کسی عذر کی وجہ سے چھوڑ دی تو جب تمہیں یاد ہے فوراً نماز پڑھ. قضا کے چند ضروری مسائل ہیں. فرض
کی قضا فرض ہے، واجب کی قضا واجب ہے، سنت اور نفل کی کوئی قضا نہیں. ٹھیک ہے جی. یہ